السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں نیلوفر حلیمہ اور باقی خواتین کے ساتھ ایک غار کی جانب بڑھ رہی ہے اور غار کے باہر پہنچتے ساتھ ہی وہ غار کے نیچے ایک چھوٹا سا دھماکہ کرتی ہے، جس کی وجہ سے غار کے اندر موجود بہت سے پرندے اڑ نکلتے ہیں۔ نیلوفر کہتی ہے ہمیں جس چیز کی تلاش ہے وہ اس غار میں ہے، چلو۔ وہ سب مشعلیں اٹھائے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ادھر دمرول اور بلابان نے بازنطینی سپاہی کو باندھا ہوتا ہے اور بلابان اسے دبوچتے ہوئے پوچھتا ہے برہان صاحب کہاں ہیں؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم آ رہے ہیں؟ یہ کہتے ساتھ ہی بلابان اس پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ دوسری طرف اورحان بورسا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور گہری نظروں سے بورسا کے چپے چپے کو دیکھتا ہے۔ پوری طرح سے ناکام ہو جانے کے باوجود اس کی نظریں ابھی بھی شکار کی تلاش میں ہوتی ہیں اور اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب برہان نے اسے کہا تھا اورحان اگر اجازت ہو تو میں بورسا میں گھسنا چاہتا ہوں۔ اورحان نے کہا تھا برہان صاحب مجھے یہاں پہ آپ کی ضرورت ہے۔ یہ سننے کے بعد برہان نے کہا تھا سپاہی ابھی جوان ہیں، ایسے وقتوں میں انہیں ایسے خطرناک حالات میں ڈالنا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، مجھے یہ فرض ادا کرنے دیں۔ اس خیال کو یاد کرنے کے بعد اورحان برہان کی وجہ سے بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لمحے کارا خلیل اس کے پاس آتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے ہم نے انہیں ہمیں کیسے گات میں پھنسانے دیا خلیل؟ تو خلیل کہتا ہے شکست اور فتح دو قریبی بھائی ہیں، اگر تم ایک سے صلح نہیں کر سکتے تو دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جب ہم سکاریا کی مہم میں ایک گات کے دوران مایوس ہو گئے تھے، عثمان صاحب نے ہمیں ان لفظوں سے گڑھے سے بچایا تھا حضور وہ گڑھا آپ کے لیے بہت چھوٹا ہے، آپ نہ اس میں گر سکتے ہیں نہ اس میں سما سکتے ہیں۔ اسی لمحے بلابان اور دمرول وہاں پہ آتے ہیں۔ اورحان ان سے پوچھتا ہے کیا آپ کو پتا چلا کہ سرنگیں کہاں ہیں؟ تو بلابان کہتا ہے حضور وہ بھی نہیں جانتا، لیکن اس نے کہا ہے کہ سمندر کے راستے بورسا کے لیے ایک بڑی کھیپ آئے گی۔ اورحان کہتا ہے ہم نے تمام راستے بند کیے ہوئے ہیں، کہاں سے آئے گی؟ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان سوچ میں پڑ جاتا ہے اور کچھ دیر سوچنے کے بعد وہاں سے نکل پڑتا ہے۔ ادھر غار میں نیلوفر خواتین سے کہتی ہے یہ سب جمع کر لو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب کام میں لگ جاتی ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے بھابھی اگر یہ کام میں نہ آئے تو نیلوفر کہتی ہے آئیں گے اور یہ بورسا کی فتح کے دوران ہماری فوج کو طاقت دیں گے۔ حلیمہ کہتی ہے پھر ہمیں اسے فوراً ڈھونڈ کر قرارگاہ لے جانا چاہیے، لیکن آپ شرما رہی ہیں، شاید آپ کو بھائی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ تو نیلوفر کہتی ہے بہت زیادہ، تمہیں جب پیار ہوگا تو تم سمجھو گی۔ حلیمہ کہتی ہے نہیں مجھے اپنی تلوار سے محبت ہے، میں صرف آپ دونوں کو ملوانے کے لیے ساتھ دے رہی ہوں اور یقیناً آپ کو مجھ سے بہتر جیٹھانی نہیں مل سکتی۔ نیلوفر کہتی ہے پاگل لڑکی، مجھے بالکل نہیں مل سکتی۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرارگاہ میں سپاہی اور سرداران کھانے کی میز پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ شہنشاہ کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے مگر باقی سب بہت غمگین ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شہنشاہ کہتا ہے ہم نے اپنے شہداء کو فتح کے وعدے کے ساتھ دفن کیا، ہمیں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے، ماتم نہیں۔ علاؤالدین صاحب کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ تو علاؤالدین اس سے کہتا ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہین شاہ صاحب، قسمت سے شکوہ ہمیں زیب نہیں دیتا، انشاءاللہ ہم جلدی بہت سی دوسری فتوحات سے شکست کی تلافی کریں گے۔ یہ سن کے سب انشاءاللہ کہتے ہیں۔ علاؤالدین مزید کہتا ہے تاہم ایک دھوکے باز سردار بہت سے دوسرے سرداران کی شان کو برباد کر سکتا ہے، مجھے بتائیں وہ بورا صاحب آپ کے قریبی لوگوں میں سے تھا نا، کیا آپ کو بالکل بھی محسوس نہیں ہوا؟ تو اوچی کہتا ہے ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے حضور۔ جواباً علاؤالدین کہتا ہے پھر آپ کو بھی وہ سوچنا چاہیے جو سروز سوچ سکتا ہے اوچی صاحب، ہم سب کی غلطی کو میرے بھائی پر ڈالنا ٹھیک نہیں ہے، ہم ایک ساتھ ہیں۔ تو شاہین شاہ کہتا ہے ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم عظیم عثمان سردار کے بیٹے کے گرد متحد ہیں، کاش ان کے دونوں بیٹے یہاں ہوتے اور ہم سپاہیوں کے سامنے ایک ساتھ کھڑے ہو سکتے، کیا یہ بہتر نہیں ہوتا علاؤالدین صاحب؟ علاؤالدین کہتا ہے بھائی کے پاس کرنے کے لیے اہم کام ہے شاہین شاہ صاحب۔ شاہین شاہ کہتا ہے کیا وہ پھر اپنے طور پہ معاملہ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جیسے انہوں نے برہان صاحب کو بورسا میں جاسوسی کے لیے بھیجا جبکہ بہت سے دوسرے سپاہی یہ کر سکتے تھے؟ چلے ہمیں تو چھوڑیں، آپ تو ان کے بھائی ہیں، انہوں نے آپ کی بھی رائے نہیں پوچھی، کیا ایسی نا اتفاقی پیدا کرنا مناسب ہے؟ علاؤالدین کہتا ہے نا اتفاقی کی وجہ بننے والا ہی نا اتفاقی کی بات کرتا ہے شاہین صاحب، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان چیزوں پہ بات کرنے کے لیے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ شاہین شاہ کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں علاؤالدین صاحب، یہ جگہ نہیں ہے، یہ جنگی کونسل ہے۔ یہ سن کے علاؤالدین پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اورحان اپنے ساتھیوں کے ساتھ منصوبہ ترتیب دے رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے سمندر کے راستے آنے والی مدد کے پیش نظر سرنگیں واحد خفیہ چیز نہیں ہے، کوئی خفیہ بندرگاہ بھی ضرور ہوگی، ہمیں اسے تلاش کرنا ہے، تیار ہو جائیں، ہم رات کو روانہ ہوں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان تلوار سپاہی کی جانب اچھال دیتا ہے اور اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں۔ اسی لمحے علاؤالدین اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آپ نے شاہین شاہ اور اس کے پیروکاروں کے لیے میدان چھوڑ دیا ہے بھائی۔ جواباً اورحان کہتا ہے میں نے ان لوگوں کو موقع دیا جو میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا رہے تھے، انہیں اپنا زہر اگلنے دو۔ تو علاؤالدین کہتا ہے آپ کو انہیں موقع نہیں دینا چاہیے تھا۔ اورحان کہتا ہے کیا تم میرے بھائی نہیں ہو؟ میری جگہ تم ان کے لفظوں کو واپس ان کے منہ پہ مارو علاؤالدین۔ علاؤالدین کہتا ہے یہ کہنا آسان ہے، دیکھو بھائی شاہین شاہ شکست کا فائدہ اٹھا کر جنگی کونسل جمع کرنا چاہتا ہے، وہ سرداران کے سامنے آپ کو ذلیل کرنے اور ان کا بھروسہ جیتنے کی کوشش کر رہا ہے، شکست
کا استعمال کرके आपको तनहा छोड़ने की कोशिश कर रहा है। भाई उन्हें ऐसा मत करने दे। उरहान उससे कहता है मेरे लिए मेरा भाई काफी है। ये कहते साथ ही वो तीर नक्शे में दे मारता है। उधर नीलूफर वापस कबीले जा पहुंचती है और सिपाहियों से कहती है जल्दी करो सब उतारो। वहां पहुंचने वाली मनून खातून गुस्से से कहती है कबीले में इतने कामों के होते हुए तुम लोग कहाँ थे। हलीमा कहती है क्या हम अपना काम मुकम्मल किए बगैर जा सकते थे वालिदा। नीलूफर कहती है हमने जाने से पहले ही गाड़ियों को लादने शुरू कर दिया था। और गोंचा कहती है हमने भी इलाज का सामान तैयार कर दिया है। जब खाने तैयार हो जाएंगे तो हम एक साथ कारगार रवाना होंगे। मगर मनून खातून कहती है कोई कह ही नहीं जाएगा। नीलूफर कहती है उरहान साहब हमारे इंतजार में होंगे। मनून खातून कहती है मैंने कहा तुम नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। हलीमा बोलते हुए कहती है लेकिन भाभी। मनून खातून नीलूफर से कहती है तुम सब मिलकर सारे अधूरे काम मुकम्मल करोगी। हलीमा और हफ्सा कल गाड़ियों सौगत लेकर जाएंगी। सिपाही उनसे गाड़ियां ले लेंगे। ये कहते साथ ही मनून खातून जाने लगती हैं तो नीलूफर पूछती है मनून खातून क्यों। जवाब में मनून खातून कहती है क्योंकि मेरा यही हुक्म है। गोंचा कहती है वालिदा मत करें, अलाउद्दीन साहब भी इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा सिपाही दवा के बारे में कुछ नहीं जानते, मुझे उन्हें बताना पड़ेगा। मनून खातून गुस्से से कहती है बस गोंचा बस, तुम अकेली नहीं हो जिसने अपने शोहर को नहीं देखा। ये कहते साथ ही वो दीदार के साथ आगे बढ़ जाती है और गोंचा की तरफ निकल जाती है। ये देखकर नीलूफर बहुत परेशान हो जाती है। आगे बढ़ते हुए मनून खातून दीदार से कहती है बहू अब भी अपनी मर्जी कर रही है। अगर मैं एक बात को दोबारा ना कहूँ तो मैं अपनी बात नहीं मनवा सकती। दीदार कहती है नहीं ऐसा नहीं है, देखो वो तुम्हारे उरहान की अच्छी बीवी और तुम्हारे पोतों की अच्छी माँ है, वो आपकी बेइज्जती भी नहीं करती। इसके साथ वो दोनों आगे बढ़कर बैठ जाती हैं। दीदार मजीद कहती है लेकिन वो बस अब भी हमारे उसूलों पे अमल नहीं करती। आखिरकार वो हम में से नहीं है, वो बजंतनी महलों में पली बड़ी है। मनून खातून कहती है वो दूसरी लड़कियों पर भी ज्यादा असरअंदाज हो रही है, उनके लिए बहुत पहले ही वक्त हो चुका है। वो दोनों कहती हैं कि वो अपनी भाभी की तरह प्यार में पड़ने से पहले शादी नहीं करेंगी और गोंचा उसकी वजह से अपने ही रास्ते पर चल पड़ी है। ये बहू हर चीज के पीछे है। तो दीदार कहती है गोंचा के पास पहले ही काफी मसाइल है मनून खातून, जब आप भी उस पर गुस्सा करती हैं तो वो लड़की बहुत दिल बर्दाश्ता हो जाती है। मनून खातून कहती है ये मसला हम सबको मुतासिर करता है खातून, वो एक सरदार के बच्चे को बेटा नहीं दे पा रही और अलाउद्दीन उसकी वजह से किसी दूसरी खातून से शादी नहीं करना चाहता। बस बहुत हो गया है, हर कोई देखेगा कि इस कबीले में किसकी बात अहम है, हर कोई अपनी हद जानेगा। फातिमा भी जल्दी पहाड़ों से आ जाएगी। मैं इस मसले को मजीद नहीं बढ़ाऊंगी, मैं उसकी और हलीमा की जल्दी शादी करवाऊंगी, अलाउद्दीन की भी। दीदार खातून मुझे इस बारे में तुम्हारी मदद चाहिए। अलाउद्दीन की नस्ल को जारी रखने के लिए एक मुनासिब दुल्हन को तलाश करो। इसलिए में खातून मलून खातून से कहती है। मलून खातून उस्मान साहब सौगौत के लिए रवाना होंगे। ये सुनते साथ ही मलून खातून उठ के चली जाती हैं। उधर गोंजा बहुत उदास खड़ी होती है कि नीलूफर उसके पास आती है और कहती है वो हम सबसे नाराज थी लेकिन उन्होंने गुस्सा तुम पर निकाला, परेशान मत तुम। नम आंखों के साथ गोंजा कहती है हमेशा की तरह मेरी औलाद नहीं हो सकती है ना, और इसलिए मेरे साथ ऐसा सलूक किया जाता है, मैं जानती हूँ। नीलूफर उसे हौसला देते हुए कहती है उनका मसला मुहासरा है, वो अंदर ही अंदर उरहान और अलाउद्दीन के बारे में परेशान है, वो इसलिए ऐसा सलूक कर रही हैं। गोंजा उससे कहती है शायद इसलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करती हैं, लेकिन उनका मेरे साथ मसला वाजे है, अब मैं कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। ये कहते साथ ही गोंजा चली जाती है। अंदर उस्मान साहब सौगौत जाने के लिए तैयार होते हैं। मलून खातून उनसे कहती हैं आप हमेशा कहते हैं ना कि जिस रियासत को हम पीछे छोड़ेंगे उसे हर जगह जड़ पकड़नी चाहिए। उस्मान साहब कहते हैं लगता है कि तुम हमारे जाने से पहले गुफ्तगू को कहीं और ले जाने की कोशिश कर रही हो मलून खातून, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो मलून खातून कहती हैं हमारी रियासत की बका हमारी नस्ल की बढ़ोतरी पर कायम है, इस मामले में सिर्फ उरहान ने ही हमें खुश किया है, अब वक्त आ गया है कि हमारे दूसरे बच्चे भी ऐसे शरीक हयात चुने जो हमें पोते पोतियां दें, हलीमा और फातिमा और अलाउद्दीन के लिए भी। उस्मान साहब कहते हैं जबकि कह रही हो कि वक्त हो गया है तो फिर आसानी हो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब खेमे से बाहर आते हैं। उनका घोड़ा तैयार होता है और लोग खेमे के बाहर जमा होते हैं। वो पुरजोश अंदाज में उस्मान साहब को सलाम पेश करते हैं। सलाम का जवाब देने के बाद उस्मान साहब घोड़े पर सवार हो जाते हैं और कहते हैं मैं आज सौगौत का दौरा करूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मेरे उरहान की बदौलत अगली बार मैं बोरसा का दौरा करूंगा। इसलिए मैं जेरकुतय घोड़ा दौड़ाता दौड़ाता कबीले में दाखिल होता है। वो अपना घोड़ा उस्मान साहब के घोड़े के साथ ला जोड़ता है और कहता है हमें बोरसा से खबर मिली है, उरहान साहब पर बोरसा के दाखिली दरवाजे पर घात लगाकर हमला किया गया, हमारे बहुत शहीद हैं। ये सुन के सब बहुत परेशान हो जाते हैं। नीलूफर कहती है ऐ मेरे अल्लाह उरहान की हिफाजत फरमा। जेरकुतय मजीद कहता है उरहान साहब और अलाउद्दीन साहब बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन बुरान उनके हाथों में कैद है, हम नहीं जानते कि वो जिंदा है या मर गया है। ये सुनकर उस्मान साहब बहुत परेशान हो जाते हैं। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं कि बोरसा के जिंदान में तुर्क कैदियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे होते हैं। वैश्यों की तरह उन्हें मारा पीटा जा रहा होता है। एक वैशी बुरान पे तशद्दुद करते हुए पूछता है बोलो तुम यहाँ कैसे दाखिल हुए, तुम बोरसा में कैसे दाखिल हुए, तुम नहीं बोलोगे हैं। ये कहते साथ वो फिर से उस पर टूट पड़ता है। फिर उससे पूछता है तुमने उरहान के लिए दरवाजा क्यों खोला। इधर कबीले में सुलेमान पूछता है माँ क्या मेरे बाबा को छुआ है। नीलूफर दोनों बेटों को गले लगा लेती है। सुलेमान की बात सुनकर मलून खातून हफ्सा से कहती है
ہیں قاسم اور سلیمان کو لے جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی حفصہ ان دونوں کو لے کر چلی جاتی ہے۔ عثمان صاحب جیر کتائی سے کہتے ہیں فوراً کراٹھا جاؤ اور ان سے کہو زخموں پہ مرہم لگائیں۔ 2 دن بعد عثمان صاحب سب کو جرگے میں بلا رہے ہیں۔ حکم ملتے ساتھ ہی جیر کتائی چلا جاتا ہے اور عثمان صاحب لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں میرے بہادروں، میری بہنوں، کائی کے بہادر بچوں، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا کوئی لاچار کتا گیدڑ کائیوں کے شیروں کو شکست دے سکتا ہے؟ کیا کافروں کا بچھایا ہوا جال ہمیں روکے گا؟ جس بورسا کو فتح کرنے کی قسم کھائی ہے وہ میرے سپاہیوں کو کبھی نہیں روک سکتے، کبھی نہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہونے والے جرگے میں نکلنے والا فیصلہ بورسا میں کفر کا خاتمہ ہوگا، لیکن بورسا آخری قلعہ نہیں ہوگا۔ پھر تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کی قسم کھاتا ہوں جب تک یہ جان اس جسم میں ہے میرا ہدف صرف بورسا نہیں ہے، ایزنک اور ازمیت ہے۔ ان سرزمینوں میں جہاں کافروں کی حکمرانی ہے ہر جگہ ہوگی۔ یہ سن کے لوگ زندہ باد حضور، زندہ باد حضور کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ ملون خاتون کے منع کرنے کے باوجود نیلوفر کہتی ہے اسما خاتون میرا گھوڑا تیار کرو۔ یہ سن کے ملون خاتون کو بہت غصہ آتا ہے اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔